فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی میخ گڑی ہوئی ہے۔ بعض حضرات اتنے سکون کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے کہ پرندے انہیں پتھر سمجھ کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ذوق سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب دنیاوی شان و شوکت والے انسانوں کے حضور لوگ انتہائی تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور تو بطریق اولا تعظیم و تکریم سے حاضر ہونا چاہیے۔ تورات میں مرقوم ہے کہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دینے سے نہ گھبرا، میں تیرا خدا تیرے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر جگہ میرا نور جلوہ فگن ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا کہ حالت اسلام میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل میں خشوع اور خضوع نہ آیا، انکساری پیدا نہ ہوئی اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتاً متوجہ نہ رہا تو پھر نماز کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے کہ انسان نماز میں جس قدر سکون و اطمینان، لذت و سرور حاصل کرتا ہے اسی قدر قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک شخص کو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں اس کا ظہور ہوتا۔ داڑھی سے اس طرح شغل کرنے سے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں خشوع اور خضوع نہیں ہے اس کی نماز رائگاں جاتی ہے۔ آج بھی نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز کی نیت کر لیتے ہیں تو ان کی نگاہیں بہت دور چلے جاتی ہے، کبھی ادھر نگاہ کرتے ہیں کبھی ادھر نگاہ کرتے ہیں، کبھی اپنے دامن کو صحیح کرتے ہیں تو کبھی بدن کو کھجلایا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نماز کو بیکار کرتی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں ہو اور اپنے بدن پر اس طرح سے 3 مرتبہ اگر کھجلاتا ہے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسلاف کرام میں سے بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ نماز میں 4 چیزیں انتہائی بری ہیں: کسی دوسری طرف متوجہ ہونا، منہ پر ہاتھ پھیرنا، کنکریاں صاف کرنا اور گزرگاہ پر نماز شروع کر دینا۔ بہت سے لوگ نماز کی نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد جمہائی لیا کرتے ہیں، اس طرح سے اپنی داڑھیوں سے کھیلا کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہے نماز کو بیکار کرنے والی ہیں۔ آپ جب نماز کی نیت کر لیں تو آپ نماز میں اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ گویا آپ کے سامنے وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یقیناً ایسی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری نمازیں مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اسے پورا کر دیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس میں کمی کی اس کے لیے عذاب ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ نمازی تاجر کی طرح ہے، تاجر کو
اسی مال سے نفع ملتا ہے جو خالص ہو، یعنی جو مال اچھا ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اسی مال سے تاجر کو فائدہ ملا کرتا ہے۔ اسی طرح نمازی کی عبادت بھی فرائض کو ادا کیے بغیر سود مند نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز کے لیے سب سے پہلے صفائی ضروری ہے، ظاہر کی بھی صفائی ہو، باطن کی بھی صفائی ہو، اس کے بعد ہم خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں گویا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، اور اسی انداز سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔